اب جس رب کی نظر میں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، تو یہاں اس کے دوست کا نفع کیا نقصان کیا؟ جو اللہ کی معرفت کو سمجھ لیتا ہے اسی لیے وہ نفع نقصان سے نکل جاتا ہے. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں کہ حزن جو ہے، غم جو ہے، وہ نقصان پر ہوتا ہے نا بندے کو، اور خوف جو ہے وہ نقصان کا ہوتا ہے. تو جس کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس میں میرا کیا نفع ہو کیا نقصان، تو وہ خوف سے نکل جاتا ہے. انسان کو دو خوف سب سے زیادہ رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ ایک خوف جو ہے اس کا اپنی جان کے تلف ہونے کا ہے، اور دوسرا خوف اپنا مال تلف ہونے کا ہے اور اسباب. آخرت کے تلف ہونے کا خوف نہیں ہوتا اس کو. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کی ایمان اس کے حلق میں، وہ اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ صرف اس کو دنیا کا نفع نقصان بتائے گا. لیکن آخرت کے تلف ہونے کا سب سے زیادہ خوف جو ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے جس کے ایمان قلب میں ہو. تو جس کو یہ ادراک ہو جائے، تو اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گویا ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے قلب میں ہے یا ہمارے حلق میں ہے. پھر تزکیہ فائدہ کرے گا. انسان کے لیے سب سے جو نفع کی چیز ہے وہ اطاعت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری، یہ سب سے زیادہ منافع کی چیز ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی بیماری سے، کبھی دکھوں سے، کبھی پریشانیوں سے. اب یہ آزمائش دو طرح پر ہوتی ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہم پر آزمائش ہے یا عذاب ہے. آزمائش ان پر ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے ایمان قلب میں ہوتا ہے. عذاب ان کے لیے جن کے حلق میں. کیوں کہ جب ان پہ آزمائش آتی ہے تو یہ ایک طریقہ اس کو جانچنے کا ہے کہ ہماری آزمائش، ہماری پریشانی ہمیں رب سے دور کر رہی ہے یا قریب کر رہی ہے. ہمیں صبر کی طرف لے جا رہی ہے یا شکوے کی طرف لے جا رہی ہے. اگرچہ صبر کی طرف لے جا رہی ہے
اور اس کے اور نزدیک کر رہی ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ پھر اب وہ تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، سونار کے پاس سونا لے کے جاؤ آپ، وہ پہلے اس کو کسوٹی پہ لگاتا ہے، پھر اس پہ تیزاب بھی لگاتا ہے، دیکھتا ہے کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھرا ہے، اس میں ملاوٹ کتنی ہے۔ تو جو ایک ظاہری اسباب بیچ رہا اور خرید رہا ہے، وہ آزما کے دیکھتا ہے۔ جو تمہیں اپنا دوست بنا رہا ہے وہ تمہیں نہیں آزما کے دیکھے گا، وہ تم پہ کسوٹی نہیں لگائے گا۔ پھر سونے کو کھرا کرنے کے لیے اس کو تیزاب میں بھی ڈالا جاتا ہے، آگ سے بھی گزارا جاتا ہے، تب اس میں سے ملاوٹ دور ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو نفع نقصان پہ نہیں ہوگا، وہ اس میں پورا اترے گا۔ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں دو سروں میں سے ایک سرا بھی نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تمہاری پیدائش تھی کہ تم کہاں پیدا ہوگے، کیسے پیدا ہوگے، کس گھر میں پیدا ہوگے، کس جگہ پیدا ہوگے، تمہارے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ؟ نہیں تھا۔ تو ایک سرا تو یہ گیا۔ دوسرا سرا تمہاری موت ہے، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کس بیماری میں ہوگی، کس چیز سے ہوگی، تم کس حال میں ہوگے جب ہوگی، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں، دونوں سرے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو تمہارا نفع نقصان بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جس بندے کا ایمان اس کے قلب میں ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے میرے بارے میں، میرے حق میں، کہ مجھے کیا ضروری ہے اس وقت۔